إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فرماتے ہیں پس جب تم سے کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کس چیز سے پہچانا تو تم کہو اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے. رات دن سورج چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور وہ سب اس کی مخلوقات ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اس کی نشانیوں میں سے ہے رات دن اور سورج چاند. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. یہاں پر آ کر ہم پچھلے درس میں ٹھہرے تھے. اس میں شیخ محترم نے ایک بات کہی ہے: وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. اللہ کی مخلوقات میں سے ہے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اور ان دونوں کے درمیان جو مخلوقات ہیں وہ بھی. چار ہو گئے: ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان و زمین میں جو مخلوقات رہتی ہیں وہ آسمانوں کے آسمانوں میں زمین کی زمین میں اور پھر ان کے بیچ میں بھی کچھ ہے وہ بھی مخلوقات. یہ ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آسمان کا کوئی اور خالق ہے اور زمین کا کوئی اور، آسمان کا نظام کوئی اور چلاتا ہے اور زمین کا کوئی اور، بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے. یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آسمان ساتھ ہیں تو زمینیں بھی ساتھ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا: اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. یہ اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الارض مثلہن، اور زمین میں بھی اسی طرح سے. یعنی علماء نے کہا جیسے آسمان 7 ہیں ویسے زمین بھی آسمان کی طرح کتنی ہیں؟ 7 زمین ہیں. کیسے ہیں اللہ کو معلوم، لیکن زمینیں کتنی ہیں؟ 7 زمینیں ہیں. یہ سورہ الطلاق میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قولہ تعالی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور زمینیں بھی آسمانوں کی طرح. سات تو کہتے ہیں ای سبعن ایضا،
یعنی زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں. کما ثبت فی الصحیحین، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے. اگر یہ بات قرآن میں ہے 7 زمینیں تو حدیث میں بھی آئی ہیں، اور حدیث کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم کی، یعنی متفق علیہ. کیا حدیث ہے؟ من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، جو آدمی ظلمن بالش بھر جگہ بھی کسی کی ہتھیا لے تو قیامت کے دن 7 زمینیں گلے کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی. بوجھ اس کو اٹھا کے چلنا پڑے گا. کس کا؟ 7 زمینوں کا. اور بخاری کی حدیث میں ہے خسف بہ الی 7 ارضین، اور 7 زمینوں تک وہ نیچے دھستا چلا جائے گا. کون؟ جو ایک بالش زمین بھی ظلم سے کسی اور کی حاصل کر لے. اس کی سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ 7 زمینوں تک نیچے تک دھستا چلا جائے گا. تو 7 زمینوں کا تذکرہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت ہم نے دیکھی تھی وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج، چاند. لا تسجدوا للشمس، تم سورج کو سجدہ مت کرو، ولا للقمر، اور چاند کو بھی سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو اور ساری مخلوقات کو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، ایسی عبادت جو مقبول ہو، تو صرف اور صرف کس کو سجدہ کرو؟ اللہ کو. اس آیت میں بتایا گیا ہے نمبر 1 کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج، چاند. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ ہم کو اللہ کی طرف پھیرتی ہیں. اس کو ہم تفصیل سے پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں. اس میں کہا گیا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب مخلوقات کو پیدا کیا ہے. معلوم ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سجدہ عبادت مخلوق کی نہیں خالق کی جاتی ہے. ایک قاعدہ، عام قاعدہ یہاں پر دے دیا گیا ہے. بطور مثال سورج چاند ذکر کیا گیا، لیکن ان سے ان کے سجدے کو منع کرنے میں دلیل کیا دی گئی؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. تم چاند کو سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے. معلوم ہے یہ مخلوق ہے، تم مخلوق کو سجدہ مت کرو، سجدہ کس کو کرو؟ خالق کو. تو اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ عبادت خالق کی کرے، مخلوق کی نہیں. لیکن مخلوق کی عبادت بندہ کیوں کرتا ہے؟ کئی وجوہات سے کرتا ہے. نمبر 1 تعظیم کی وجہ سے. کوئی نیک انسان بہت نیک ہے، آپ کے دل میں اس کا بہت احترام ہے، یہ احترام اس کی بندگی بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے آج بہت سارے دوسرے دین دھرم میں کوئی ان کے نزدیک نیک انسان ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کی مورتی بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کی زندگی میں کرتے ہیں. عجیب بات تو یہ کہ کبھی کبھی فلم ایکٹر کی بھی تصویریں بنا کے، مورتیاں بنا کے پوجنے لگتے ہیں. انسان کے اندر جذبہ تعظیم ہے. یہ تعظیم اللہ کے مقابلے میں کبھی مخلوق کے لیے ہو جاتی ہے، اور آدمی اسی کو مقام دے دیتا ہے غلطی سے جو اللہ کو دینا چاہیے. اس کے اندر وہ جذبہ ہے. جیسے بچہ ہے، بھوک لگتی ہے، کوئی بھی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، کاغذ بھی ہو سکتا ہے، مٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ واقعی کھانے کی چیز کیا ہے، وہ غلطی سے دوسری چیزیں منہ میں ڈال لیتا ہے. انسان کے دل میں ایک جذبہ ہے عبودیت کا، بندگی کا.
وہ اس بندگی کے جذبے کا اظہار کرتا ہے، لیکن کرنا کس کے آگے چاہیے؟ جو سب کا خالق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے۔ لیکن غلطی سے انسان کیا کرتا ہے؟ جو اس کی نگاہ میں دکھنے والے بڑے ہوتے ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے اس جذبے کو سکون پہنچاتا ہے۔ درگاہ پہ جاتے تو بہت سکون لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے وہ بندگی کے جذبات اللہ کی بجائے ان کو دے رہا ہے، کیونکہ عبادت سے انسان کو عبادت کرتا ہے تو سارے جذبات نچھاور کر دیا اس نے ان کے۔ تو کبھی تعظیم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، مخلوق کی تعظیم، کبھی منفعت کی وجہ سے ہوتا ہے، نفع کی وجہ سے۔ بارش سے فائدہ ہے، پوجو۔ سورج سے فائدہ ہے، پوجے اس کو۔ جانوروں میں کچھ جانور جن سے فائدے ہیں، پوجا۔ پیڑ پوجو، پھل دیتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان ان کو پوجتا ہے جن سے اس کا زندگی کا فائدہ جڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آدمی جھاڑو کو بھی پوجتا ہے۔ آپ سوچیے کیوں پوج رہا ہے وہ، اس کی وجہ پوچھیے، وہ جواب کیا دے گا؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو انسان فائدے کی وجہ سے پوجتا ہے، کبھی ڈر کی وجہ سے پوجتا ہے۔ بجلی کڑکتی ہے یا طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، سانپ ہے، سانپ کو پوجتا ہے۔ خطرے کی چیزیں، بعض علاقوں میں جنات ہوتے ہیں، بھوت سمجھتے ہیں لوگ، جن ہوتا ہے وہ جن، اس سے ڈر کے لوگ اس کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بھئی ناراض مت ہو۔ تو تعظیم، منفعت اور خوف، ضرر کا خوف، یہ وہ جذبات ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی بجائے دکھنے والی مخلوقات کے آگے جھکاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا سورج چاند مخلوق ہے، یہ تمہاری خدمت میں اللہ نے لگائے، یہ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے ہیں، تم انہی کی طرف پھر گئے۔ جس نے ان کو پیدا کیا، اگر سورج میں تمہارا فائدہ ہے، چاند میں تمہارا فائدہ ہے، یا چاند سے تم ڈرتے ہو، اماوسیا، چاند سے کیا ہوتا ہے؟ اقرب، نکاح خراب، لوگ ڈرتے ہیں۔ آج وہ رات ہے، آج خطرناک رات ہے، آج کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلانی رات میں اماوس میں ایسا ہوتا ہے۔ چاند کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، فلانی ڈیٹ میں خطرے ہوتے ہیں، چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، بچہ کیسا پیدا ہوگا، ناک کٹا ہوا، کان کٹا ہوا، کچھ بھی پیدا ہوگا، چھری استعمال کرنا کہ نہیں کرنا، یہ ساری خرافات ہیں۔ تو ڈر کی وجہ سے یا فائدے کی وجہ سے یا نقصان کے ڈر کی وجہ سے آدمی پوچھتا ہے، تم خوش رہو، ہم کو نقصان مت پہنچاؤ، تم خوش رہو، ہم کو فائدہ پہنچاؤ۔ کبھی تعظیم کی وجہ سے بزرگوں کی قبروں پہ سجدے، کبھی تعظیم کی وجہ سے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، تاریخی شخصیتوں کو پوجنا، یہ مسئلہ انسان کا ہے۔ ایک بنیادی نقطہ اس میں آدمی بھول جاتا ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس آیت میں بتایا گیا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ قرآن بہت پیاری کتاب ہے، کاش کہ ہم قرآن سے ویسا جوڑتے جیسا جوڑنا چاہیے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ ہمارا فکر، ہماری سوچ قرآن کے نور میں منور ہونا چاہیے، اور اس کی گہرائیوں میں غور ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا دیکھو یہ سب نشانیاں اللہ کی، نشانی کیوں ہوتی ہے؟ کسی اور کی طرف پھیرتی ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر علاقے ہوتے ہیں، کئی رستے آتے ہیں، یہاں جانا کہ یہاں جانا کہ یہاں جانا، نشانی لگی ہوتی ہے، یہاں جائیے، فلاں علاقہ یہاں سے آتا ہے، تو آدمی بتا دیکھو یہاں نشانی لگی ہے، اس طرف پھیر رہی ہے۔ اب اسی کو چمٹ گیا، اس پہ کیا لکھا ہے؟ بمبئی، اس پہ کیا لکھا ہے؟ کوئی اور علاقے کا نام لکھا ہوا ہے، احمد نگر، دیکھو احمد نگر لکھا، آ گیا، اس کو چمٹ گیا، یہ احمد نگر کی طرف رستہ بتا رہے ہیں، تو کدھر اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا، اسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ جتنی مخلوقات ہیں یہ اپنی ذات سے، اپنے حال سے، اپنی ہر اعتبار سے اللہ کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، ہم نہیں، اللہ، ہم کو اس نے بنایا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا تم مخلوق کو مت پوجو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے نا، ہاں اس لیے پوج رہے نا، ہاں ان میں فائدہ کس نے ڈالا؟
اس میں اللہ نے فائدہ ڈالا، اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس میں نقصان تمہارا ہے، اس میں نقصان کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ اللہ سے مانگو، اللہ بچا ہم کو اس کے نقصان سے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ اس کے مقابلے میں مانگو، وہ ہے جو نفع نقصان کا پہنچانے والا ہے، یہ نہیں، یہ تابع اس کے فیصلے کے۔ تو کہا واسجدوا للہ الذی خلقہن، ان کی تعظیم کی وجہ سے تو تم ان کو سجدہ کرتے ہو، بڑی بڑی شخصیات کو، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو خوبیاں دینے والا اللہ ہے۔ اگر کسی چیز میں خوبی ہے تو وہ خوبی ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، نہ کہ مخلوق کی، یہ قاعدہ بتایا گیا ہے۔ فائدہ، نقصان، عظمت سب اللہ کے دینے سے ہے، تو تم اللہ کی طرف پلٹو نہ کہ مخلوقات کی طرف۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا اگر تم واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو ان کو نہیں، اللہ کو سجدہ کرو۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو نہیں، اللہ کو سجدہ کرو۔ معلوم ہے کہ بندگی مخلوق کی نہیں، خالق کی ہونا چاہیے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے جائے۔ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنا، کس کی بندگی؟ ان کے رب کی، ان کے مالک کی ہے۔ ایک بندگی، عاجز کی بندگی نہیں۔ سورج چاند کیا ہے؟ پابند ہے، ان کی مرضی نہیں ہے۔ جس کی خود مرضی نہیں ہے، پابند ہے، تو اس کو اپنا رب بناتا ہے۔ جو خود آزاد نہیں ہے، پابند ہے، اس کو تو اپنا رب بناتا ہے۔ رب کے لائق وہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ العلیم، العزیز، القدیر، کتنی صفات اللہ کی ہیں۔ علم والا، اللہ زبردست غلبے والا، قدرت والا، جس کی مشیت ہے، جس کا ارادہ ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ ان کو چھوڑ کے اس کی عبادت کریں، اس کو چھوڑ کے ان کی نہیں۔ تو کہا کہ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ بھی عبادت ہے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت گزار ہو تو اسی کو سجدہ کرو۔ معلوم ہے کہ سجدہ عبودیت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ آئیے ایک اور آیت جو شیخ نے یہاں پر دلیل میں ذکر کی ہے کہ اللہ کی نشانیاں، وہ کیا آیت ہے؟ آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 54 اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ کیا کہا؟ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ تمہارے رب کا تعارف کیا ہے؟ تمہارے اوپر آسمان، تمہارے نیچے زمین، ان کے درمیان تم پنپ رہے ہو، جی رہے ہو، ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات سے دن اور دن سے رات کو ڈھانپتا ہے۔ آگے آئے گا یطلبہ حثیثا، ایسے کہ دن دوڑا دوڑا یا رات دوڑی دوڑی دن کو آ لپکتی ہے یا آ کر پکڑتی ہے، اس کی طلب میں دوڑی دوڑی چلی آتی ہے، یا رات کے طلب میں دن چلا آتا ہے۔
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سورج کو بھی، الشمس منصوب ہے، خلق کے تابع ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی، سب کے سب اس کے حکم کے آگے مسخر ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یاد رکھو، اچھی طرح سے سن لو، خلق اور امر اللہ ہی کے لیے خاص ہے، پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو ساری مخلوقات کا کیا ہے؟ رب ہے۔ آپ دیکھیے کتنی ساری باتیں اس میں ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پہلی بات اللہ کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنی وسیع زمین، اور ان کے درمیان اتنی ساری مخلوقات، ان سب کو عدم سے وجود دیا اللہ نے۔ یہ نہیں تھے، ہوا نہیں تھی، اللہ نے ہوا پیدا کی، پانی نہیں تھا، اللہ نے پانی پیدا کیا، اللہ نے آسمان پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی۔ کتنے دنوں میں؟ 6۔ وہ دن سورج چاند والے تھے کیا؟ نہیں، کیونکہ سورج بھی پیدا ہونا بات کی چیز ہے نا۔ ان سب کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ وہ دن کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے دن ہیں، وہ سورج والے دن نہیں۔ کون سے دن ہیں وہ؟ اللہ والے دن ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے وہ کون سے دن کتنے بڑے دن تھے۔ فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب، اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ذکر کی، اور اس قدرت کے ذکر کرنے میں ذہنوں میں جو شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کو دور کیا ہے۔ ایسا شبہ جو دماغ خراب ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کی کتابوں میں آ گیا۔ انسان اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں جو تصور قائم کرتا ہے وہ اللہ کو ویسا سمجھتا ہے جیسا وہ سمجھتا ہے۔ سمجھیے بات، اللہ کو کیسے سمجھتا؟ جیسے میں اللہ کو سمجھتا ہوں اللہ ویسا ہے نہیں۔ اللہ اللہ ہے تو اللہ کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی جتنی صفات اللہ نے بیان کی تجھ کو اتنا معلوم، اس میں بھی کمال درجے میں ادراک، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تو انسان اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، نہ رؤیت سے نہ علم سے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ نے فرمایا اللہ کے علم میں سے بندے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کا جو اللہ چاہیں۔ اللہ کے علم میں سے، اللہ کے علم میں، اللہ کے بارے میں جو علم ہے اس کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے پوچھ۔ تو خود سے اللہ کو نہیں جان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا اتنا ہی تو جان سکتا ہے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ویسے ہی جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اور میں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں تیری کمال درجے میں ثنا نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، میں ویسا جیسی تیری تعریف کرنی چاہیے ویسی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کو
کو بندہ اپنی طرح سمجھتا ہے. انسان تھکتا ہے تو اللہ بھی تھکتا, نعوذ باللہ. اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے, زمین بنائے, ان کے بیچ میں اتنا سب بنا ہے, تھکا تو ہوگا نا. تو انہوں نے کیا کر دیا, اہل کتاب نے لکھ دیا کتاب میں. کیا لکھا کہ اس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور واپس سے تر و تازہ ہو گیا. آرام کر کے کیا ہو گیا, تر و تازہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی تردید میں بات کہی, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, تاکہ جو آدمی اس کا بھی علم رکھتا ہے, تورات و انجیل کا جس میں انہوں نے تحریفات کی ہیں, اور قرآن کا بھی علم رکھتا ہے, اس کے دل میں بالکل یقین آ جائے کہ نہیں, یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. کہ جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کاپی کیے, کس میں سے, عیسائی حضرات کیا کہتے ہیں, دیکھو محمد صاحب نے تمہارے جو ہیں ہماری کتاب سے کاپی کی. کب, جب سیریا گئے تھے یا فلاں جگہ گئے تھے وہاں تب جا کے کاپی کیے. اب جھوٹی باتیں ہیں, شام گئے تھے تب کیے تھے. اگر کاپی کیے ہیں, آپ دیکھیے جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو معلوم رہتا کون کاپی کیا. میتھس کا پیپر ہے, اب بچہ سالو کر رہا, پیچھے والا دیکھ دیکھ کے کاپی کر رہا, ٹیچر برابر بتا دیتا تو اس کے پیچھے بیٹھا تھا کہ تو تیرے کون کس کے پیچھے بیٹھا تھا, میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا. یہ سارا جو غلط لکھا ہے تو بھی وہ پورا غلط لکھا ہے. تو کاپی کیا ہے اس کی, نہیں سر میں نے نہیں کیا. تو کیا ہے, جو غلطی اس نے کیا ہے پورا غلطی تو کیا ہے. ایسا کیسا ہوتا, دونوں غلط ایک سیم غلط کرتے کیا, ہر سٹیپ تیری کاپی کی ہوئی ہے. تو کاپی کرنے والا اگر علم اس کے پاس نہ ہو اور یہ سمجھتا بھائی اس کو آتا میرے کو نہیں آتا, اس کی بات صحیح ہے, میری بات مجھ کو معلوم نہیں ہے, وہ کاپی کرتا, کیا کرتا, صحیح تو کاپی کرتا, غلط بھی کاپی کرتا ہے. اگر قرآن نعوذ باللہ ایسا ہے تو پھر اس میں وہ غلطیاں کاپی کیوں نہیں ہوئی, اس کا ایڈیٹنگ کیوں ہو رہی ہے. سوچیے کہ وہ باتیں جو اہل کتاب کے علم رکھنے والے آج بھی ہیں, وہ بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے نہ جانے کون کون, آج بھی تورات کا جو نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ آج بھی ہے, آج بھی اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ 6 دنوں میں اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا. اینڈ ہی واز ریفریشڈ, تر و تازہ ہو گیا. قرآن میں کیوں ہے ایسا, ایک امی نبی ہے جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے. کیا کہا, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی, اس سے پہلے تو آپ کا حال تھا نا, کیا, مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ, اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ تو. اور وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کبھی لکھے نہیں. اذن, اگر ایسا ہوتا, لرتاب المبطلون, جھوٹی باتیں گھڑنے والے شک میں پڑ جاتے, شک میں پڑ جاتے. تو اللہ نے کیا بتایا, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ بولنا ہی بکواس ہے کہ ایک آدمی کاپی کر رہا ہے, ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ان کی پوری قوم جانتی ہے یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن پھر ان کی کتاب میں وہ باتیں کیوں ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں, جس میں تمہاری چھپی ہوئی کتابیں جو پبلک میں اویلیبل نہیں ہیں, اس کے اندر غلطیوں کی اصلاح کیوں ہے, اس کے اندر وہ باتیں کاپی کیوں نہیں ہو رہی اس کے اندر. کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے قرآن کہ آج پڑھے لکھے لوگ پڑھ رہے, 7 دن 6 دن آرام کیا, 7ویں دن آرام کر کے ریفریش ہوا. کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں کہ جو فریش ہوتا ہے, آج کیا ہوتا, بہت تھک گیا تھا, آرام کیا, ایک دم ابھی فریش ہو گیا. تو اللہ نہیں, اللہ نے کیا کہا, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں. یہ قرآن ہے. تو کتنے دنوں میں پیدا کیا, 6 دنوں میں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, پھر عرش پہ مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پہ مستوی ہے. عرش نیچے کے اوپر ہے, دائیں کے بائیں کہاں ہے, عرش اوپر ہے. اللہ عرش سے بھی اوپر ہے. عرش کا محتاج ہے نہیں, عرش کا محتاج نہیں, عرش اس کا محتاج ہے.
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عرش اور اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے بادشاہ اور تخت کا ہوتا ہے. تخت کا محتاج کون ہوتا ہے؟ بادشاہ. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ نہیں، عرش اللہ کا محتاج ہے. غنی عن العالمین، اللہ نے کہا وہ عالمین سے غنی ہے. کیا عرش عالمین میں آتا ہے؟ ہاں، کیونکہ عالمین میں کون آتا ہے؟ پچھلے درس میں دیکھ چکے ہم، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان سارے اور ان کے زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب کیا ہیں؟ عالمین میں داخل ہے. عرش بھی مخلوق ہے. تو مخلوق خالق کی محتاج ہے، خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے. عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں. ثم استوى علی العرش، قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر یہ بات کہی ہے. ثم استوى علی العرش، یہ تقریباً اللہ نے قرآن کریم میں 6 جگہ کہا ہے. ثم استوى علی العرش اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ الرعد آیت نمبر 2، سورۃ الفرقان آیت نمبر 59، سورۃ السجدہ آیت نمبر 4، سورۃ الحدید آیت نمبر 4. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی صورتوں میں تو بالکل شروعات میں بیان کیا ہے، اللہ کی عظمت کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا ہے. ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا. کیسے؟ نہیں معلوم. کیسے عرش پہ مستوی ہوا؟ ہم کو نہیں معلوم. استوا کے معنی کیا ہے؟ علو، اونچا ہونا، اونچا ہونا. علا وارتفع، بعض علماء نے کہا ہے استقر، ابن قیم نے استقر بلفظ ذکر کیا ہے. اونچا ہونا، اللہ تعالیٰ اونچا ہوا. کیسے؟ نہیں معلوم. نہ اللہ کا علو ہم کو معلوم ہے پوری طرح سے، نہ اللہ کا نزول ہم کو معلوم ہے. دونوں کی کیفیت نہیں معلوم. البتہ یہ معلوم ہے کہ اللہ اونچا ہوا، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نزول کرتا ہے. بندوں کی طرح نہیں، نہ بندوں کی طرح وہ سنتا ہے، نہ بندوں کی طرح دیکھتا ہے. بندوں کی طرح اگر اللہ کو مانا جائے نعوذ باللہ تو پھر اللہ کی حیات بھی بندوں کی طرح ہے، وہ زندہ ہے نا، الحی القیوم. تو بندوں کی حیات بھی کیا ہے؟ کھانے پینے سانس لینے پر مبنی. سانس رک گیا، کھانا پینا رک گیا، مر گیا. لیکن اللہ رب العالمین کی حیات کسی چیز پر مبنی ہے نہیں. تو ساری صفات کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بندوں کے بارے میں جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں سے الگ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا 7ویں جگہ آیت نمبر 5، الرحمن الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. رحمان عرش پر مستوی ہوا. تو استوا کے معنی عربی زبان میں علو کے ہیں، عین لام واو. علو، اعلی، اونچا ہونا، اونچا ہونا. تو اللہ کے لیے اونچائی ہے کہ نیچائی ہے؟ سجدے میں کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ سبحان ربی الاعلی. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے 2 تعریف جمع ہیں اس میں، اس بات اور نفی دونوں کے اعتبار سے، ایجابی اور سلبی اعتبار سے. سبحان ربی، میرا رب تمام عیوب سے پاک ہے. تو نیگیٹو کا ڈینائل، نیگیٹو کا کیا ہے اس میں؟ انکار. پاک ہے وہ کا مطلب ساری کمیوں سے، عیوب سے، غلطیوں سے، برائیوں سے، گندگی سے، ہر برائی سے پاک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. وہ اونچا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اس سے اوپر کوئی نہیں. اور وہ اونچا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، کسی کی صفت اس سے اونچی نہیں. کسی کا علم اس سے زیادہ نہیں، کسی کا رحم اس سے زیادہ نہیں، کسی کی قدرت اس سے اعلیٰ نہیں.
وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے اونچا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اونچا ہے. تو سجدے میں ہم بولتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو سجدے میں آدمی اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ بولتا ہے تمام عیوب سے پاک، ساری خوبیوں میں سب سے اونچا ہے. اس سے اچھی کیا تعریف کرے گا؟ کیونکہ اقرب حال اللہ سے قرب کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ. اس میں اللہ کی پوری پاکی بیان کرتا ہے بندہ اور خوبی بیان کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. کہتے ہیں العرش علی الماء واللہ فوق العرش وهو يعلم ما انتم علیہ. کہتے ہیں عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے اور وہ جانتا ہے تم کیا کرنے والے ہو. یعنی اللہ تعالی کا عرش کس پر ہے؟ پانی پر. کیسے؟ نہیں معلوم. معلوم ہم کو سب معلوم ہونا ضروری نہیں. اگر انسان کو سب معلوم ہو جائے تو حیران ہو جائے. آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم بہت کم ہنسو گے بہت رو گے. انسان کی زندگی حرام ہو جائے گی. اگر آپ کو معلوم ہو جائے آپ کے جسم میں کیا دکھائی دینے لگے سب بیکٹیریا، آپ کھانا کھائیں گے آپ پہ بیکٹیریا دکھیں گے. اللہ نے چھپا کے رکھا ہے بھائی. ہاتھ کے بیکٹیریا اگر آدمی کو دکھنے لگے آدمی کھانا نہیں کھائے گا. سانس سے کتنے بیکٹیریا جا رہے دکھنے لگے سانس لینا بند کر دے گا آدمی. ہر چیز آدمی کو معلوم ہونے لگے تو آدمی کا جینا دوبارہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو سے اس کی آنکھوں سے اس کے کانوں سے اس کے علم سے چھپا کے رکھا ہے. اس میں اس کا سکون ہے. سب معلوم ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ اچھا بھی نہیں ہے انسان کے لیے. اس کی کیپیسٹی ہے کیا؟ بلب کو زیادہ کرنٹ دیے تو کیا ہوتا؟ طاقت ہے کہ اس کی نہیں طاقت ہوتی. تو ہم کو جتنی کھوپڑی بھیجا دل ہم کو اللہ نے دیا ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. اڑ جائے گا وہ. بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ کل موت ہے پرسوں زلزلہ آنے والا ہے آپ کے بچوں کا ایسا ہونے والا یہ ایسا ہونے والا آپ جی پائیں گے؟ کھانا کھا رہے لیکن آدمی کی حالت کیسی ہو جاتی ہے جب آدمی کو معلوم. مستقبل کو اللہ نے چھپا کے رکھا تیرے پر رحم کیا. سب چیزیں تیرے کو بتا کے نہیں رکھا اللہ نے. ہر چیز معلوم اس کو. گھبرا جائے گا آدمی پریشان ہوگا. تو اللہ نے علم کو اس سے چھپا کے رکھا ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم حیران ہو جائیں گے. ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کے بچوں کو آپ کی زندگی نہیں سمجھتی. آپ اللہ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ ساری کمیوں کے باوجود آپ ساری غلطیوں کے باوجود آپ کی زندگی آپ کی باتیں آپ کے کام پوری طرح سے بچہ نہیں سمجھ سکتا آپ کا. اور آپ اللہ کو سمجھنا چاہ رہے اللہ کے کاموں کو اللہ کی صفات کو نہیں. بندہ محدود ہے. بندے کی عقل اس کا علم محدود ہے. تو کہا العرش علی الماء واللہ فوق العرش. عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالی عرش سے اوپر ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اور وہ جانتا ہے تم کس چیز کا ارادہ کیے ہوئے ہو. تمہارے دل میں کیا بات ہے اور تم کیا ارادہ رکھتے ہو اس کو پہلے سے معلوم ہے. اس کو ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں. پہلے سے اس کو معلوم ہے. تمہارے ارادے بھی وہ جانتا ہے. تو اس کا علم کامل ہے. خلق افعال العباد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا. اسی طرح سے امام الذہبی نے اپنی کتاب العلوم میں اور اس کی سند صحیح ہے. ابلیس عرش سے ایک بات اور جانے ہیں. ابلیس کوشش کرتا ہے اللہ کی مشابہت کی. ابلیس چاہتا ہے کہ اللہ کی بجائے بندے اس کو مقام دے جو اللہ کا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد سے؟ والد صاحب شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان کی عبادت شیطان چاہتا ہے کہ اس کو پوجا جائے. اسی لیے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ کہا کہ مغرب کی طرف وہاں اس کے سینگ ہوتے ہیں. جو بندے عبادت کریں گے شیطان کی عبادت واقع ہو جائے. تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کو پوجا جائے. شیطان کیا کرتا ہے؟
اللہ رب العالمین کا عرش کس پر ہے؟ پانی پر ہے، لیکن وہ اونچا ہے، یہ نیچے۔ شیطان یہاں کیا کرتا ہے؟ سمندر میں پانی پہ اپنا عرش بچھاتا ہے، چیلے چپاٹے سب جا کے اس کے ممبر کاریہ کرتا جتنے بھی ہیں جا کے کام کر کے آ کے اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنا عرش کہاں اس نے رکھا ہے؟ تخت پانی پر، اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیر ہے لیکن وہ اللہ کی برابری کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پانی پر بچھاتا ہے۔ ثم یبعث سرایا، اور پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے سب طرف، ایکٹیویٹی کے لیے سب طرف پھیلا دیتا ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، مقام کے اعتبار سے سب سے قریب اس کے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بڑا فتنہ پھیلا کے آتا ہے۔ جتنا بڑا فتنہ پھیلائے گا اس کو کیا ملتا ہے؟ اتنا زیادہ ابلیس کی نزدیکی ملتی ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آتا ہے بتاتا ہے، ابلیس کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا تو نے۔ کوئی آتا ہے بتاتا میں نے یہ کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا تو نے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے بیوی شوہر کے درمیان تفریق ڈال دی، کہتا انت تو نے کام کیا، اس کو گلے سے لگا تھا۔ معلوم ہوا کہ بیوی شوہر کا آپس میں تفریق جھگڑا شیطان کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اگلی نسل خراب ہوگی۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی کام کرتا ہے اس نسل میں کرتا ہے تاکہ اگلی نسل پہ اثر پڑے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا؟ ان کی قوم میں ایک نسل کو بتایا دیکھو یہ بڑے بڑے تمہارے لوگ تھے، ان کی مورتیاں بناؤ، ان کو دیکھ کے تم کو اللہ کی یاد آئے گی، ان کی عبادت سے تمہارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پہلی نسل یہ غلط کام سے کروایا، اس کام کو اگلی نسل تک جانے تک کیا کر دیا؟ اور یہ لوگ ان کو ہی تمہارے باپ دادا پکارتے تھے، ان کی مورتیاں بنا کے رکھیں، ان کے وسیلے سے بارش، ان کے وسیلے سے بھلائیاں تمہاری زندگی میں آتی تھی، ان کو ہی پوجو۔ لا یہ ود سواع یغوث یعوق اور نصر۔ تو کیا کیا اس نے؟ پہلی نسل کے بعد دوسری نسل۔ تو بیوی شوہر کا جھگڑا اگلی نسل کی بربادی ہے، اس لیے کیا کرتا ہے؟ ان میں تفریق ڈالتا ہے۔ ہاروت ماروت کا جو جادو تھا اس کو سیکھ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو سیکھ کے بھی کیا کرتے تھے؟ بیوی شوہر میں تفریق ڈالتے تھے۔ تو بہت بڑا فتنہ ہے بیوی شوہر میں تفریق ڈالنا۔ تو ابلیس بھی یہ کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے تخت، اور پھر اس کے جو بھی ماننے والے جنات شیاطین ہیں ان کو سب طرف پھیلاتا ہے، اور وہ جا کے کام کر کے آ کے رپورٹنگ اس کو پوری کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، غشا ڈھانپنا، فلما تغشاها ڈھانپنا، یغشی اللیل النہار۔ علماء کہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یغشی اللیل النہار، اللہ تعالی رات کو دن سے، اور اسی میں ہے مخفی، دن کو رات سے ڈھانپتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ رات دن کا آنا جانا، اس پہ انسان کے لیے جو منفعت ہے، اگر آدمی اس پر غور کرے کہ کیوں ایسا ہے اور اس میں میرا فائدہ ہے، تو ظاہر بات ہے اگر اس میں میرا فائدہ ہے اور ساری انسانیت بلکہ مخلوقات کا فائدہ ہے، تو کسی نے ایسا قاعدہ بنایا ہے تب جا کے تو ایسا چل رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ ڈھانپے، اور دن کی قسم جب وہ ظاہر ہو۔ تو رات کیا کرتی ہے؟ ڈھانپتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکور اللیل عن النہار ویکور النہار علی اللیل۔ تو اس آیت میں اللہ نے دونوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کورا کا مطلب ہوتا ہے
لپیٹنا، جیسے امامہ لپیٹا جاتا ہے، تو کیا ہے یہ؟ تکویر، لپیٹ دیا جانا، لپیٹنا۔ تو اللہ نے کہا یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن کے اوپر، اور وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے کس پر؟ رات پر۔ باہر جا کر کوئی دیکھے گا پورے گلوب کو ہمارے تو ویسے ہی دکھے گا، بالکل رات آ رہی، دن ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر کس طرح سے جا رہا ہے سورج کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے، زمین گھوم رہی ہے، اس کو دیکھنے والا ایسے ہی دیکھے گا، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس زمین پر بھی آدمی دیکھتا ہے کہ رات تھی دن آیا، پھر دن تھا رات آئی، تو جو رات کی اندھیری تھی اس کے اوپر دن کا اجالا آ جاتا ہے، اور دن کا اجالا اس پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ یہاں سے رات آئی اور یہاں سے دن چلا گیا تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تو سورہ زمر آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا رات دن کو ایک دوسرے پر اللہ لپیٹتا ہے۔ ابن جوزی اسی لیے کہتے ہیں یغشی اللیل النہار میں دونوں بھی منصوب ہیں، اللیل النہار دونوں پر زبر ہے، کہتے ہیں وانتصب اللیل والنہار لأن كل واحد منهما مفعول به، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے منصوب بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ ویسا کرتا ہے، رات دن پر چھا جاتی ہے اور دن رات پر چھا جاتا ہے، رات دن کو ڈھانپتی ہے اور دن رات کو ڈھانپتا ہے، اس لیے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے۔ یطلبہ حثیثا، حثیث کہتے ہیں بہت ہی جلدی جلدی، چاہت کے ساتھ جلدی 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 کچھ کرے، جیسے آپ کے گھر پہ مہمان آئے، آپ جلدی جلدی گئے، ان کے لیے کھانا ہونا چاہے وہ سب آپ نے انتظام کیا۔ حفیظ، حف کہتے ہیں یعنی ترغیب ہونا، انسان کو کسی چیز کی چاہت ہونا، بہت چاہت ہونا، تو حفیظ یطلبہ حفیظا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یطلبہ حفیظا یقول سریعا، تیزی سے دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر چھا جاتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، مسخرات پابند ہیں، پوری طرح پابند ہیں۔ اس سلسلے میں ابن کثیر کہتے ہیں ای الجمیع تحت قہرہ وتسخیرہ ومشیئتہ، ساری چیزیں آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے سب کے سب اللہ کے قہر کے تابع ہیں، اس کے غلبے کے تابع ہیں، اور اللہ جب چاہتا ہے طوفان لے آتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے زلزلہ لے آتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے ہوائیں تیزی سے چلاتا ہے، سب اللہ کے قہر اور اس کے غلبے کے تحت ہے۔ وہ تسخیر ہی، اور اس کو ان کو پابند بنا رکھا ہے اللہ نے، ساری چیزوں کو، سب اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کیا مجال ہے کہ وہ اپنا دائرہ چھوڑ کے جائیں؟ سب کو پابند بنا کے رکھا ہے اللہ نے، پابند ہیں، اور تسخیر سے اللہ کی، اور وَمَشِيئَتِهِ، اللہ کی چاہت کے تابع ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خبردار خلق و امر اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک پیدا کرنا، دو حکم دینا، یہی دو چیزیں ہیں، خلق اور امر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، انسان، جانور اور آسمان و زمین اور جتنی مخلوقات ہیں، ساری چیزیں اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پیدا ہوتی ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ حکم اللہ کے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کائنات کے نظام میں حکم، اور دوسرا ہے شریعت کا حکم۔ تو دونوں بھی جو ہیں امر اللہ کے لیے خاص ہے، کائنات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اور شریعت کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جیسے
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اعرابیا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء لعل اللہ ان ينفعنی به. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول میرے کو ایک دعا سکھاؤ آپ، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے مجھ کو نفع پہنچائے. آپ مجھ کو ایک دعا سکھائیں تاکہ اس دعا کے ذریعے نفع کون پہنچائے؟ اللہ تعالیٰ. لعل اللہ ان ينفعنی به. آپ نے فرمایا قل، آپ نے کہا دعا یہ دعا کرو اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. اللہم لک الحمد کلہ اور وإلیک یرجع الامر کلہ، اور سارے معاملات فیصلے کے لیے تیرے ہی طرف لوٹتے ہیں. وإلی اللہ ترجع الامور، سارے فیصلے کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ معاملات، ڈیسیجن کہاں سے ہوتے ہیں؟ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، فیصلہ وہاں سے آتا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہا، لوگوں سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا الا ترون ها هنا ان الامر من ها هنا. کیا کہا؟ دیکھتے نہیں وہاں فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اشارہ کدھر کیا؟ اللہ کا. ان الامر، فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ان الامر من ها هنا، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. تو سارے فیصلے الا له الخلق والامر، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا، اور کوئی معاملہ کائنات پہ ایسا نہیں جو اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو. یہ آدمی کا دل اللہ سے جوڑ دیتا ہے. سب چیزیں اللہ کی، سارا نظام اللہ کا. الا له الخلق والامر، سارے معاملات، حکم اللہ کا کائنات میں بھی چلتا ہے، لہٰذا میری زندگی میں بھی کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا. حدیث میں کیا ہے؟ ماض فی حکمک، اے اللہ میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے. تو یہ حدیث ہے جس کو حافظ منذری نے صحیح ترغیب میں ذکر کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، گھبرائے نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ہوٹل میں بھی دیر ہوتی ہے نا، ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آدمی فوراً نہیں ہو جاتا کہ ٹائم ہو رہا نا، ٹائم ہو رہا، جیسے ایک دم طوفان آ جائے گا کچھ. ہاں کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی لما اخبر بقوله انما امرہ، اگر جلدی ختم کیے تو کوئی بولتا نہیں ہے، جلدی ختم کیے تو آدمی نہیں بولتا ہے جلدی مت ختم کرو، ٹائم باقی ہے ابھی. تو پچھلی کی قضا ہے. فإن اللہ تعالی لما اخبر بقوله، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے اس بات کی خبر دی، کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ ان آیتوں کو سمجھے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں، زندگی بھر کام آئے گی انشاءاللہ. انما امرہ، اللہ کے حکم کا معاملہ تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له، تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کئی باتیں اس کے اندر ہیں. کہتے ہیں وقال، آگے میں سمجھاتا ہوں اس کو. وقال الا له الخلق والامر، اور اللہ نے فرمایا خبردار، خلق اور امر، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا خاصہ ہے، اسی کی خصوصیت ہے، اسی کے لیے خاص ہے. کہتے ہیں واستدل طوائف من السلف على ان الامر غیر مخلوق، ہمارے بہت سے اسلاف نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ اللہ کا حکم مخلوق نہیں ہے، بل هو کلامہ،
بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے. وہ صفت من صفاتہ، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. قرآن مخلوق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انما امرہ، اللہ کے حکم کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. اللہ کے افعال میں تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے، یعنی ایک چیز پہلے دوسری چیز بعد میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ کبھی ہم اسماء و صفات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے تب اس کو دیکھیں گے، لیکن ابھی سمجھ لو اس میں چونکہ بات آ گئی ہے. اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین، اور پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا. ثم استوى علی العرش، تو ثم اللہ نے کہا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. تو ساری چیزیں ایک زمانے کی نہیں ہے، پہلے تخلیق ہے، پھر کیا ہے؟ استوا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، کہا کہ میرا عصا ہے، میں اس عصا سے کیا کرتا ہوں؟ اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اور اس عصا سے میں پتے جھاڑتا ہوں جانوروں کے لیے، میرے غنم کے لیے، یہ میرے کام کی چیز. ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے اور بھی کئی کام آتے ہیں، سارے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ دو کام میرے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قال فألقها یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈالو اس کو نیچے. تو پہلے کیا کہا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ کے اقوال میں بھی کیا ہے؟ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور بعد میں کیا کہا؟ زمین پہ ڈالو. تو پہلے ڈالو کہا یا پہلے ہاتھ میں کیا ہے پوچھا؟ دونوں قول میں کون سا پہلے؟ معلوم سمجھ میں آ رہی بات کہ پہلے سب کچھ بول دیا یا بعد میں سب کچھ کا تقدیم و تاخیر ہے. تو اللہ کے افعال میں ایک فعل اور پھر دوسرا فعل ہوتا ہے، اس کی جس کی تفصیل اللہ نے ہم کو بتائی، ہم کو معلوم نہیں بتائی تو نہیں معلوم. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، تو ارادہ کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ کن. تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ ارادہ، اور اس کے بعد حکم. ٹھیک، تو ارادہ الگ ہے اور حکم الگ ہے، قول الگ ہے. دونوں صفات اللہ کی، ارادہ بھی اللہ کی صفت ہے اور قول بھی اللہ کی. ان یقول له کن، اللہ اسے کیا کہتا ہے؟ ہو جا. فیکون، تو چیز ہو جاتی ہے. جو چیز وجود میں آئی وہ کن کے بعد آئی یا نہیں؟ آسمان و زمین سب اللہ نے پیدا کیے اپنے حکم سے. تو جب کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ نے حکم دیا، مخلوقات وجود میں آئیں. تو کیا وہ حکم مخلوق تھا؟ مخلوق. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ دیکھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو گھڑا، تخلیق مٹی سے کی، پھر کہا ہو جا، تو وہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ہو جا کہا تو کیا پیدا ہوا؟ مخلوق. اللہ کے امر کے نتیجے میں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں. اللہ کا امر الگ ہے، اللہ کی مخلوق الگ ہے. تو قرآن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا قول ہے کہ نہیں؟ اللہ کے قول کے نتیجے میں مخلوق پیدا ہوتی ہے. تو معلوم ہے کہ قول الگ ہے، مخلوق الگ ہے. اس لیے امام احمد کو کوڑے برسے لیکن نہیں مانے. آج بولے کہ کیا اتنی باریکی کائے کو بول دینے کا نہیں مخلوق کیا جاتا ہے. آدمی کیا کرتے، جو لوگ
جن کو واقعی دینی غیرت اور دین کا علم نہیں ہوتا ہے، بعض ہوتے کیا ہوتا اس میں، چلے گئے درگاہ پہ، کر لیے ایک سجدہ، چڑھا دی قربانی، کیا ہوتا کیا اس سے؟ آدمی بعض اوقات تیرے نزدیک اگر کوئی چیز چھوٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز چھوٹی ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو کم سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی ہے۔ تو بعض اوقات انسان کسی چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک بڑی ہوتی ہے۔ امام احمد کو سب منوانے کے لیے حاکم تیار ہے، قید کیا گیا ان کو۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد کو ایسا پیٹا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا، ایسے کوڑے برسائے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو بھی باندھ کے مارا جاتا تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ امام احمد ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ امام احمد کہتے میرے پاس تم قرآن کی کوئی آیت لے آؤ، میرے پاس کوئی حدیث لے آؤ کہ میں اس کے مطابق کہوں قرآن مخلوق ہے، تم دلیل نہیں لاؤ گے، مجھ سے منواؤ گے نہیں، یہ حدیثیں یہ آیتیں کیا کریں گے؟ انہوں نے سمجھا اس سے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے کلام سے مخلوق پیدا ہوتی ہے، تو کلام مخلوق نہیں ہے۔ کچھ نہیں تھا، کلام تھا کہ نہیں؟ کلام آیا پھر کیا آئی؟ مخلوق۔ تو مخلوق آنے سے پہلے تو مخلوق نہیں تھی، تو پھر وہ کلام کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو کلام کے نتیجے میں مخلوق پیدا ہوئے۔ کہا کہ موسیٰ عیسیٰ کی مثال، اسی لیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑھتے ہیں یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مثال ہوتی ہے کوئی؟ دیکھیے عیسائیوں کو ہم بولیں گے جیسس از گاڈ، اگر بولتا ہے ہم بولیں گے دیکھو جیسس کی مثال اللہ نے اپنے سے نہیں دی، کس سے دی؟ پہلے مخلوق سے، پہلے انسان سے۔ تو لیس کمثلہ شیء کون ہے؟ اللہ، اس کے مثل کچھ نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی مثال آدم کی طرح ہے۔ تو کیا وہ گاڈ ہے؟ نہیں، گاڈ ہوتے تو لیس کمثلہ شیء ان کے بارے میں بھی بولا جاتا، لیکن ان کی مثال کس کی ہو رہی ہے؟ آدم کی طرح۔ پھر کیا کہا؟ خلقہ من تراب۔ اب مثال دینے کے بعد جو بات بیان کی جا رہی دونوں پہ فٹ ہوتی ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو معلوم ہے کہ یہ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، کیونکہ مثال دینے کے بعد دونوں کی جو بات بیان کی جا رہی وہ دونوں پہ فٹ ہو گئی۔ ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ وہ مخلوق ہے، کلام ان کے آنے سے پہلے ہے، کلام ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہے، کلام الگ ہے اور وہ الگ ہے، وہ کن نہیں، وہ کن سے پیدا ہوئے۔ جو ان کو کلمہ کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اور یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار خلق و امر اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کا ہوتا ہے، کائنات میں جو چلتا ہے، سردی گرمی بارش بخار صحت کامیابی ناکامی، اس زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے، بارش زلزلہ طوفان۔ اور ایک حکم کون سا ہے؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، امر الا تعبدوا الا اياه۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ ایک قضا وہ ہے، ایک امر وہ ہے جو شرعی ہے، ایک وہ ہے جو کائنات میں چلتا ہے، فقضاهن سبع سماوات، اور اسی طرح سے اور کئی قضا اللہ کی ہے۔ آخر میں کہا تبارک اللہ رب العالمین۔ تبارک اللہ، امام البغوی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، یہ ابن کثیر سے بھی پرانے ہیں، امام البغوی کہتے ہیں تبارک اللہ ای تعالی اللہ و تعظم، اللہ تعالیٰ علو والا ہے، عظمت والا ہے، اونچا ہے، عظیم ہے۔ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ جانتے ہیں قرآن کو، آیت الکرسی کے آخر میں کیا ہے؟ سلف جو لکھتے ہیں ہم کو لگتا ہے اسے لکھ دے، کچھ بھی سوچ کے لکھتے ہیں، ان کے علم سے لکھتے ہیں۔ خدا آیت الکرسی میں آخر میں کیا ہے؟
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے لیے علو ہے، اس کے لیے عظمت ہے۔ کہتے ہیں تبارک اللہ ای تعالی اللہ وتعظم، اللہ تعالیٰ بڑا اونچا ہے، بڑا عظمت والا ہے۔ وقیل ارتفع، یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچا ہوا۔ تبارک اللہ کے ایک معنی اونچا ہونے کے بھی ہے، ارتفاع کے بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں والمبارک المرتفع، عربی زبان میں مبارک اونچے کو بھی کہتے ہیں، مبارک اونچے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں اونچا ہے، عظمت والا ہے۔ وقیل تبارک تفاعل من البرکۃ وہی النماء والزیادہ، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تبارک کا مطلب یہ ہے، تبارک لفظ جو ہے برکت سے بنا ہوا ہے، اور برکت کے معنی کیا ہے؟ پروان چڑھنا اور زیادہ ہونا۔ تو کہتے ہیں اے البرکۃ تکتسب وتنال بذکرہ، کہتے ہیں کہ برکت اللہ کے نام کے ذکر سے حاصل کی جاتی ہے۔ برکت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے نام سے۔ کھاتے وقت کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کائے کو بولتے ہیں؟ وعلی برکت اللہ بولنے کی ضرورت ہے؟ اس سے خود برکت ملنے والی، تو اعلی برکت اللہ ثابت ہے۔ تو بسم اللہ، تو بسم اللہ کیا ہے؟ برکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں اسی لیے کہا تبارک اللہ، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑے جلال والا ہے اور اکرام والا ہے۔ ذی الجلال اس لیے کہا اسم ربک کے ربک، رب یہاں پر جو ہے کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے، مکسور ہے ربک، اسی لیے رب کے ساتھ ہے، جلال والا رب اور اکرام والا رب ہے۔ تو بڑی برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام۔ ابن عباس کہتے ہیں ذی الجلال والاکرام ذو العظم ذو العظم والکبریاء، بڑی عظمت والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے۔ تو عظمت اور کبریائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ برکتوں والا ہے کا مطلب، تبارک کا مطلب آتا ہے اونچا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا نام لینے سے چیزوں میں زیادتی ہوتی ہے، برکت نصیب ہوتی ہے، اسی لیے کھاتے وقت آدمی بسم اللہ کہتا ہے، یعنی خیر کی کثرت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کے نام سے۔ اللہ کا نام برکتوں والا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، ساری زیادتی برکتیں اللہ ہی سے ملتی ہیں۔ تو یہ آیت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ اس سے آگے کا حصہ ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔